قال الله تعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات اس ٹھنڈے کے موسم میں اس رات میں آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کا پس منظر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش، اس مساعی جمیلہ اور ہمارے مقصد کو کامیاب کرے اور اس محفل کو کامیاب کرے، اور آنے والے کل کے دن میں جو نکاح کا ایک پروگرام ہے، نکاح ہونے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و اولاد کو جہنم کی آگ سے. اللہ تعالی ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کا حکم دے رہے ہیں. یعنی ہم خود بھی جہنم سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ حکم صادر کر رہے ہیں، یہ حکم نافذ کر رہے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لانا یہ کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی صورت میں اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا تمہارے لیے ضروری ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. ہم جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جہنم سے ہم کیسے بچیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور اپنی اولاد کو ہم جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہمیں کرنے کے لیے، اس کو ہم کریں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، ان سے ہم بچ جائیں. اس کی مثال لیجئے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور سنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا خلیفہ ہیں جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلافت پر فائز ہوئے تو اس زمانے میں غلام رکھنے کا ایک رواج تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا. غلام یہ مالک کی ملکیت ہوتی ہے. مالک اس کو جس کام میں لگا دیں گے اس کام کو وہ انجام دیتا تھا. اور غلام کی کمائی کا پورا حقدار، پورا مالک اس کا مالک ہوتا تھا. جو وہ کمائے، جو وہ لائے، اس کا حقدار، اس کا مالک ہوتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو کسی کام پر لگاتے تھے. وہ غلام کام کر کے جو مال ہوتا تھا وہ مال لا کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام سے پوچھتے تھے روزانہ کہ تم یہ مال کہاں سے لائے ہو، کہاں کام کرنے گئے تھے، اور کس طرح سے یہ مال تم یہاں تک کما کر کے لے کر کے آئے ہو. تو اس کا غلام
روزانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر وہ بتاتا تھا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں جگہ محنت کیا ہوں، اور اس محنت کے نتیجے میں یہ مال میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو قبول کرتے تھے، لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے میں ایک حاملہ عورت کا گزر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر سے کہا، ایسے بول دیا کہ اس مرتبہ آپ کی وائف کو اور میری بھابھی کو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے ہی اس کے غلام نے کہہ دیا کہ ان کو لڑکا پیدا ہوگا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وقت مقررہ پر ان کو لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وقت مقررہ پر ان کو لڑکا پیدا ہوا۔ جب وقت مقررہ پر ان کو لڑکا پیدا ہوا، اس کا شوہر بہت خوش ہوا، اور وہ غلام جس نے ان کو بتایا تھا کہ اس مرتبہ بھابھی کو آپ کی وائف کو لڑکا پیدا ہوگا، وہ بہت خوش ہو گیا، اور اس کا شوہر اس غلام کو، اس لڑکا کو بہت بڑا بزرگ سمجھنے لگا کہ یہ آدمی بہت کہتے ہیں کہ تو سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس خوشی میں، لڑکا پیدا ہونے کی خوشی میں، اس غلام نے جو کہا تھا اس کی خوشی میں آ کر کے اس کا شوہر تحفہ کے طور پر اس کھجور لے کر کے اس غلام کو دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ غلام اسی راستے سے آ رہا تھا۔ اس کا شوہر جو کھجور لے کر کے جا رہا تھا، ان کی نظر اس پر کہتے ہیں تو پڑی۔ وہ کہنے لگے، واہ صاحب آپ تو بہت پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ میری وائف کو لڑکا پیدا ہوا ہے، اور آپ نے بھی کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ کھجور تحفہ کے طور پر، ہبہ کے طور پر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کو قبول کر لیجئے۔ وہ غلام تھا، خوشی خوشی اس کھجور کو قبول کر لیا۔ اس دن وہ کام پہ نہیں گیا، وہ کھجور ان کو چونکہ مل گیا، وہ سیدھا کھجور لے کر کے گھر آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھی، ان کے یہاں بھی فاقہ ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت کا کھانا بنتا تھا تو دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں بنتا تھا۔ اس طرح غربت کا زمانہ تھا، کیا کہتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ اس دن ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ غلام جو کھجور پیش کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے غلام سے وہ کھجور لیا اور ایک کھجور کھا لیا۔ اس دن پوچھا نہیں کہ تم نے یہ کھجور کہاں سے لایا ہے۔ اس غلام نے کہا کہ حضور آپ تو روزانہ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کمائی کہاں سے لائے ہو، لیکن آج تو کچھ آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھجور کہاں سے لائے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چونکہ میں سب دن پوچھتا تھا تم کہاں سے لائے ہو، اور تم بتاتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے لایا ہوں کما کر کے، تو میں کھا لیتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ حضور آج میں نے کوئی محنت نہیں کی، بغیر محنت کیے ہوئے یہ کھجور ہم کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوا، بغیر محنت کے یہ کھجور آ گیا؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا، شروع سے آخر تک جیسا جیسا واقعہ ہوا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کھجور کسی نے مجھے دیا ہے؟ یہ کھجور تو تمہارے لیے جائز ہوگا لیکن ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس غلام نے کہا کہ حضور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ روزانہ آپ پوچھتے تھے، آج بھی پوچھ لیتے تو میں بتا دیتا، لیکن آپ نے پوچھا نہیں اس لیے میں نے بتایا نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ پانی لاؤ۔
پانی لے کر کے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینا شروع کیا، اتنا پانی پینا شروع کیا، اتنا پانی پیا کہ الٹی ہونے لگی، اور وہ کھجور جو چبایا تھا اندر میں وہ آہستہ آہستہ اس کی الٹی کرنے لگی، قے کرنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ پانی پیے، پھر قے کیے، تھوڑا سا کھجور نکلا، دوسری مرتبہ پانی پیے، پھر قے کیا، پھر کہتے کھجور نکلا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے۔ جب یہ یقین ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے جو کھجور کھایا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا، حرام کا کوئی لقمہ منہ کے اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لقمہ چلا بھی گیا اور اس نے بھی غلطی سے چلا گیا، بھول سے چلا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان، بھول چوک کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک سے اگر کوئی غلط لقمہ منہ کے اندر چلا جائے تو وہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے اگر چلا گیا تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت پائے کے انسان تھے، امیر المؤمنین تھے، اس نے اس بھول چوک کو بھی اپنے لیے ناجائز سمجھا، اور وہ کھجور کو کھانے کے بعد پانی پیتے پیتے سارا کا سارا نکال دیا۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا۔ تو اس طرح سے ہم بھی تہیہ کریں گے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منبر پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ چلا جائے، حرام لقمہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، سیاہ ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے روبرو گر گراتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھل دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان اگر توبہ نہیں کرتا ہے، اس گناہ سے باز نہیں آتا ہے، تو پھر وہ کالا دھبا جو چھوٹا سا نقطہ لگا تھا گناہ کا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، حلال اور حرام کے اندر ذرہ برابر اس کو فرق نظر نہیں آتا ہے، نہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، نہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، مال کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، کسی اور غیر کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچایا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرا خلیفہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کریمہ پر غور کیا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو کیسے جہنم سے بچائیں گے، یعنی جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا اس کو کریں گے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جن کا نام غالباً اسلم یا کوئی اور نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام پیش آ گیا جس کی بنا پر انہوں نے اپنے غلام کو آواز دیا کہ اسلم یا کوئی اور نام ہوگا اس کے نام لے کر پکارا کہ ادھر آؤ۔
وہ غلام تک آواز پہنچی، لیکن اس غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑی تاخیر سے پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارا اور غصہ آسمان پر پہنچ، اس کو ایک زور سے تماچا لگایا اور کہا کہ میں نے تم کو پکارا اور اتنا لیٹ سے تم پہنچے ہو۔ اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ نے مجھے پکارا، یہ صحیح ہے، ہم نے آپ کی آواز سنی، یہ صحیح ہے، لیکن آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اس تاخیر کی وجہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھی کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے، اور آپ نے سیدھا ہمارے کیا کہتے ہیں کہ تماچا لگا دیا۔ کل خدا کے دربار میں آپ جواب کیا کہتے ہیں کہ تیار کر کے رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے، اس سے ایک غلام کہہ رہا ہے کہ کل خدا کے دربار میں آپ جواب تیار کر کے رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر پوچھا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس غلام نے کہا کہ حضور جس وقت آپ مجھے آواز دیے اس وقت میں استنجا کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا۔ اب بتائیے کہ استنجا کرتے وقت، پیشاب کرتے وقت میں آپ کی بات کا جواب کیسے دیتا، یا استنجا کرتے وقت میں جلدی سے آپ کے پاس کیسے آتا؟ جب میں استنجا سے فارغ ہو گیا، پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے یہ تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، چونکہ قضاء حاجت کے وقت بولنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ یہ تاخیر میری اپنی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ پیشاب کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ اب بتائیے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ واقعی خدا کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی، چونکہ بلا وجہ ہم نے اس کو مار دیا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس طرح میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا ہے اسی طرح تم بھی میرے چہرے پر تھپڑ مار لو۔ غلام کہنے لگے کہ آقا آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے مالک ہیں، میں تو ایک ادنا سے غلام ہوں، یہ کیسے تھپڑ مار سکتا ہوں آپ کے چہرے پر؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس معافی سے معافی نہیں ہوگی، یہ معافی اس وقت ہوگی جب تم میرے چہرے پر تھپڑ مارو گے۔ کل خدا کے دربار میں میں کس منہ سے لے کر کے جاؤں گا؟ میں نے ایک غلام کو تھوڑی سی تاخیر میں، اور بھی اس تاخیر کی کچھ وجہ تھی، اس کی وجہ سے میں نے ایک غلام کو مار دیا، اس لیے جب تک تم میرے چہرے پر تھپڑ نہیں مارو گے تب تک کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غلام مجبور ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا آقا تھے اور امیر المومنین تھے، ان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا سدھار کیا اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچایا۔ آج ہم لوگ معمولی سی بات پر گھر میں جھگڑا فساد کرتے ہیں، معمولی سی بات پر گھر کے اندر وائف کو اور دوسرے آدمی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں بلا کسی وجہ کے۔ کل قیامت کے دن ہماری زبردست پکڑ ہوگی اگر بلا وجہ ہم نے کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ برا بلا کر دیا، تو کل قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے اور ان سب چیزوں سے ہمیں باز آنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ تیسرے جلیل القدر کیا کہتے ہیں یہ خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے کہ عثمان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں کیا کہتے ہیں کہ جائیں گے، جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں، ان کی نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے گئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے
اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو بہت روتے ہیں، بہت گریہ زاری کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا معاملہ آتا ہے تو آپ اتنا زار و قطار کیوں رونے لگتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے، جہنم کی منازل میں سے یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آخرت کا معاملہ، قبر کا معاملہ آسانی کے ساتھ گزر گیا پھر باقی معاملہ بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ اس لیے جہنم کے خوف اور جنت کا شوق اور عذاب کا خوف سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جا کر کے زار و قطار روتے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود قبر کے عذاب سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پناہ مانگتے تھے۔ آج ہم لوگ پورے دن کے اندر کتنے مرتبہ ایسے ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک بار بھی ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی پناہ نہیں مانگتے ہوں گے، جبکہ ہم سب کو مارنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور سب سے پہلے قبر کے اندر ہی ہماری کیا کہتے ہیں کہ سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے قبر روزانہ کہتا ہے کہ میں کیڑے کا گھر ہوں، میں مکوڑے کا گھر ہوں، یہ میں کیا کہتے ہیں تاریکی کا گھر ہوں، یہاں جو بھی آئے گا اگر اچھا اعمال کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اگر برا اعمال کر کے جائے گا تو برا سلوک ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے تھے اور قبر کی عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب ان کو دفنانے کے لیے قبر کے اندر پہنچے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ اے قبر، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ جس لاش کو ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں، جس مردہ کو ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں، جو ہم تم کو جو چیز سونپنے والے ہیں، تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ یہ کن کی لاش ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، جس کو ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ قبر سے کیا آواز آئی؟ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، یہاں پر حسب نسب مت گناؤ، یہاں پر یہ مت گناؤ کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہاں پر یہ مت گناؤ کہ یہ کس کی ماں ہے، یہاں پر یہ مت گناؤ کہ یہ کس کی بیوی ہے۔ یہاں تو صرف اعمال کام آئے گا، یہاں نہ حسب کام آئے گا، یہاں نہ نسب کام آئے گا، یہاں نہ دکھاوا کام آئے گا، یہاں نہ کسی کی سفارش ہوگی، یہاں تو اعمال کام آئے گا۔ یہاں یہ بتاؤ کہ جس کو تم ہمارے سپرد کر رہے ہو وہ اپنے پاس کیا چیز لے کر کے آئی ہے۔ اگر ان کا اعمال اچھا ہوگا تو یہاں اچھا سلوک کیا جائے گا، یہاں ان کا برا اعمال ہوگا تو برا سلوک کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں قبر سے اس طرح کی آواز آتی ہے۔ دراصل وہ آواز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں تھی، وہ آواز ہمارے لیے تھی۔ قبر سے وہ آواز امت کے لیے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بخشا ہے، وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ وہ آواز دراصل میں امت کے لیے آئی تھی کہ جب ایک خاتون کے لیے، ایک نبی کی بیٹی کے لیے اس طرح
کی آواز آ سکتی ہے، عام مسلمان کس کھیت کے مولی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے اعمال سدھارنا ہے، قبر میں جانے کے لیے جانے سے پہلے اس کی تیاری ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو آپ نے سنا، تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس لیے قبر کے پاس جا کر کے زار و فقار ہوتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں گے، یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ اور دوسری بات کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو بھی، اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی عذاب سے بچاؤ۔ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو تو ہم بچا لیے، لیکن اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ آج کل کی نسل، ہماری اولادیں کے اندر اتنی برائی آ گئی ہے، اتنی خرابی آ گئی ہے، اس کو ہم ٹوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی غلط کام پر ہم ٹوکتے ہیں تو وہ الٹا جواب ہم کو ملتا ہے، اس لیے ڈر سے ان کو ہم ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن والدین کی زبردست پکڑ ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ آج ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو جہنم کی عذاب سے نہیں بچا رہے ہیں، جس کی بنا پر آج ہماری اولاد باغی ہو رہی ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر دیکھ لیا کیسی کیسی برائی اور کیسی کیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری عورتیں بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہے، ہر طرح بے پردگی عام ہے۔ اس پردگی کو اگر ہم ختم کریں گے تو اپنی اولاد کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلولہ کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، ایک جگہ کا نام ہے جلولہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلولہ کا ایک خزانچی متعین کیا گیا تھا۔ خزانچی کہتے ہیں کیشیئر کو۔ بیت المال کا جتنا بھی خزانہ ہوتا ہے، اس خزانہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا حساب و کتاب کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا تھا کیشیئر کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو متعین کیا تھا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ جلولہ۔ جنگ جلولہ کے اندر بہت سارا مال غنیمت آیا۔ جو مال غنیمت ملتا تھا، اس مال غنیمت کے اندر تمام لوگوں پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اتفاق رائے سے جو چیز جن کو دینے کے لیے متعین ہو جاتا تھا وہ چیز ان کو دے دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک بہت خوبصورت دوپٹہ کیا کہتے ہیں کہ آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کی شادی بہت دور ہو گئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس خوبصورت دوپٹہ کو میں کیا کروں گا، اس خوبصورت دوپٹہ کو میں کیا کروں گا، ایسے ہی یہ برباد ہو جائے گا، چلو میں اسے کسی کو ہدیہ کر دوں، تحفہ کے طور پر دے دوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوپٹہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کو ہبہ کر دیا۔ جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، کسی دوسرے جگہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ 2-4 دن کے بعد واپس آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری۔ پردے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے کہا کہ کیا کام ہے؟ امیر المومنین گھر پہ نہیں ہے، اس لیے آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اندر نہیں آنا ہے، مجھے ایک دوپٹہ ملا ہے مال غنیمت کے طور پر، میری وائف کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیٹی تھی ان کی شادی ہو چکی ہے، بہت دور چلی گئی ہے، ان کے پاس اس دوپٹہ کو بھیجنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں ہبہ کے طور پر آپ کو کہتے ہیں کہ پیش کرتا ہوں، آپ ان کو قبول کر لیجئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف کے دل کے اندر ایک حدیث تھی، تہادو تحابو، ہدیہ دیتے لیتے رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ اس ارشاد کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف نے اس دوپٹہ کو قبول کر لیا ہبہ کے طور پر، چونکہ بہت خوبصورت دوپٹہ تھا وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، دروازے پر دستک دی تو بیوی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میرے شوہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے ہیں، تو اتفاق سے اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف اسی دوپٹہ کو اوڑھی ہوئی تھی۔ اور چونکہ اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ گھر کے اندر عورتیں بن سور کر کے رہے، گھر سے باہر جائے تو بن سور کر کے نہ جائے، شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھائے، غیروں کے سامنے اپنی خوبصورتی نہیں دکھائے۔ لیکن آج کل کے ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں ایسی رہتی ہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا پسند نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے میلی کچلی گندے کپڑے میں رہتی ہے، لیکن جب مارکیٹ کی طرف نکلتی ہے، بازاروں کی طرف نکلتی ہے تو بن سور کر کے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں بغیر محرم کے بن سور کر کے باہر نکلتی ہے اس کے ساتھ